اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں ہو پا رہا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ناظرین، وہ جو کام نہیں ہو پا رہا ہوتا اس میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہمارا کام جس طریقے سے ہم نے سوچا ہوتا ہے اگر وہ ویسا نہیں ہو پا رہا ہوتا اور کچھ اور طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نہیں چاہتے، تو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں تو ہمارا خسارہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، کاش کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے کہ اللہ رب العزت کی اس میں کتنی حکمت ہوتی ہے، وہ چیز جو ہمیں بعض دفعہ صحیح نہیں دکھائی جو ہے وہ دے رہی ہوتی۔ اب ناظرین، اس میں ہم بہت سارے واقعات بیان کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین کہ میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کو جب سے میں نے سیرت نبی پڑھنا شروع کی تو مجھے اللہ کی حکمتوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ یوسف پڑھتے ہیں، پورا قصہ پڑھ کے دیکھیے کہاں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور کنویں میں پھینک دیے گئے، اور کہاں پر عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ جیسے، اور پھر پورا کا پورا مصر کا نظام اندازہ کریں کہ ان کے ہاتھ میں، اور کبھی آپ کو معلوم ہے کہ جیل میں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور، کبھی نوکر کے طور پر بیچے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا رب اپنے لوگوں کو، اپنے پیارے لوگوں کو، بلکہ ہر ایک کو ہی، مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر ایک ہی، کیونکہ ہر ایک بندہ ہی پیارا ہے اللہ رب العزت کو، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ زیادہ پیارا ہے رب العزت کو۔ تو ناظرین، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ مختلف سٹیجز سے بندے کو گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، اب جو ہو رہا ہے وہ اب ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ایک واقعہ ہے بڑا پیارا، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ رب کریم کے جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ کیسے کیسے ہوتی ہیں۔ اور اس واقعے میں مثال ہے، یقین کریں کہ آپ پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، اگر پلیز تھوڑا سا وقت دیجئے تو یقیناً آپ کے علم میں یہ بڑا اضافہ ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں جانتے۔ ناظرین، واقعہ ہے یہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کا۔ کیا واقعہ ہے سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ اکرام اور کافی بڑی جماعت ماشاءاللہ مسلمانوں کی مکہ شریف کی طرف جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے عمرہ کی غرض سے۔ ناظرین، جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی یہاں سے نکالے گئے، ہجرت کیے، چھوڑ کے چلے گئے اور اب پھر آ رہے ہیں، تو ان کو تو اس میں بڑی ذلت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو ہم مکہ نہیں آنے دیں گے، اور مسلمان تو آپ کو معلوم ہے کہ جذبے سے لبریز ہوتے ہیں جان دینے سے۔ تو ناظرین، ہوا کیا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ والوں نے روک لیا اور آگے نہیں جانے دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب روکا گیا تو بہت سارے صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، صلح کر لینے میں بہتری ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ اب ہوا کیا کہ کفار کی طرف سے صلح کے پیغام پر وہ راضی ہو گئے، اور ان کی طرف سے سہیل، ایک کفار مکہ کی طرف سے سہیل صاحب، یعنی کہ سہیل جو ہے وہ کانٹریکٹر، یعنی کہ کانٹریکٹ کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ٹھیک ہے جی، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس میں بہت ساری شرائط رکھی گئیں، جن شرائط میں مکہ والوں کی طرف سے بھی کچھ شرائط رکھی گئی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی صحابی یا کوئی شخص بھی مکہ المکرمہ کی طرف سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مان لی، اور ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے تھے معاہدے پہ، بات ابھی چل رہی تھی۔ ناظرین، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام لا چکے تھے اور بیٹے تھے سہیل کے، جو کہ مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے۔ یہ سہیل وہی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہی کہیں آپ ان کو، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو جو سہیل رضی اللہ عنہ یعنی وہ بھی اسلام لے آئے فتح مکہ میں، لیکن اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ اب ان کا بیٹا زنجیریں پہنے ہوئے، کسی طریقے سے وہ زنجیریں چھڑا کے آ گیا کہ انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، ابھی معاہدہ ہو ہی رہا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ تو سہیل نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ مجھے کفار کے حوالے کر دو گے؟ یہ دیکھو، یہ میری بیڑیاں دیکھو، یہ دیکھو کتنے زیادہ زخم ہیں، یہ زخم دکھائے سارے، یہ انہوں نے مجھے کتنا مارا ہے، تو کیا مجھے پھر ان کے حوالے کر دو گے؟ تو حضرت سہیل نے کہا، کیونکہ مسلمان تو بعد میں ہو ہی چکے تھے، تو حضرت سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ میں لے کر جاؤں گا واپس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اسے نہ لے کے جاؤ، میں اپنے لیے اس کو مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو شرائط میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دستخط تو نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارا معاہدہ طے نہیں پایا، ابھی تو صرف گفت و شنید چل رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر مجھے میرا بیٹا واپس نہیں کرو گے، یعنی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب حضرت ابو جندل نے مسلمان صحابہ کی طرف، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، سب کی طرف دیکھ کے جو ہے وہی کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پہ ظلم نہ کرنا، مسلمانوں مجھ پہ ظلم نہ کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ جوشیلے تھے تو فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ حضور پاک نے کہا کہ سب سچ ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو نے کہا تو پھر ہم کیوں ان سے ڈر رہی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صبر کرو، اللہ رب العزت کو انشاءاللہ دیکھنا ہے، کوئی حکمت اللہ رب العزت نکالے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے ہم خاموش رہیں سب تو بہتر ہے۔ اب وہ حضرت ابو جندل کو لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ تو بڑا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ان کو دوبارہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ یہیں پہ اپنے جناب جو ہے وہ سر منڈوا لو اور اپنی قربانیاں کر لو یہیں پر۔ تو سب نے سر منڈوانے، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین وہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، پہلے اپنا جو ہے وہ احرام کھول دیجئے، تو یہ سارے بھی کھول دیں گے۔ اور وہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا احرام کھولا تو باقی صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ سب جو ہے وہ احرام کھول دیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام واپس مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایمان لائے تھے، کسی طریقے سے بچ بچا کے کافروں سے زخمی حالت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کفار کو پتہ چل گیا تو کفار واپس پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا، اور دو جو کفار کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ ان کو لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ گئے، ان کفار کے ساتھ، ظاہر تقریباً 10 دن کا سفر تھا وہ والا۔ اور کیا کیا کہ ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ کفار سے کہا، اس نے کہا ہاں واقعی بڑی تیز ہے، پیاری ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ آزما بھی چکا ہوں، بڑی تیز چلتی ہے۔ تو حضرت ابو بصیر نے کہا کہ اچھا دکھاؤ تو صحیح کیسی ہے۔ جیسے ہی اس کافر نے، اس مشرک نے جو ہے وہ تلوار حضرت ابو بصیر
رضی اللہ عنہ کو پکڑائی تو حضرت ابو بصیر نے اس کو واصل جہنم کر دیا، اور دوسرا جو کافر تھا وہ واپس مدینہ منورہ کی طرف بھاگا، اور بھاگنے کے بعد کیا کیا، سیدھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ اس طریقے سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھی کو تو قتل کر دیا ہے، اب میری باری اور وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر یہ تو کوئی جھگڑالو سی بات ہے، جنگ کرنے والی بات ہے۔ تو اس نے کہا ہاں جی، کافر نے کہ اب ان کو دیجئے میں ساتھ لے کے جاؤں، تو حضرت ابو بصیر نے کہا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے تو مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، میرے اور کفار کے بیچ میں کوئی وعدہ نہیں ہے، میں نے جو ہے اس کے ساتھی کو جو ہے وہ مار دیا ہے، تو اب یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر اس کافر کے ساتھ آئے اور راستے میں وہ بھاگ گئے اور سمندر کی طرف ایک گاؤں میں جا کر بسیرا کر لیا، سمندر میں ایک گاؤں کی طرف جا کے بسیرا کر لیا۔ اور وہاں پر کیا ہوا کہ کافروں تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک جگہ پر گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں، حضرت ابو بصیر وہاں پر چلے گئے اور ان کے پاس تلوار بھی ہے، تو اس طریقے سے حضرت ابو بصیر نے وہاں قیام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات جب مکہ میں پھیلی تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ اچھا، کیونکہ وہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں مدینہ گیا تو مجھے واپس کر دیا جائے گا، تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے بھی بھاگ کر وہاں پر جو ہے وہ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے مل گئے۔ اب ناظرین ہونے کیا لگا کہ جو بھی شخص مکہ میں مسلمان ہوتا وہ وہیں جا کر اسی گاؤں میں جو جنگل بیابان کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہیں جا کر انہوں نے بسیرا کر لیا اور ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ کھانا پینا تو چاہیے تھا اور وہ تو جگہ ایسی ہے جہاں کچھ نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ وہاں سے جو مکہ والے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، تجارت کی غرض سے شام جاتے تھے، وہ راستے میں ان کو پکڑ لیتے اور ان کا سامان جو ہے وہ لے لیتے، اور کافر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو اچھی بھلی جماعت ہو گئی ہے، ہماری تو تجارت بھی بند ہوگی۔ اب کافروں نے کیا کیا کہ گئے مکہ المکرم مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وعدے سے جو ہے اب جو اپنا معاہدہ کیا ہے اب ہم وہ ختم کرتے ہیں واپس کرنے والا، آپ ان سے کہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دیں اور ہمارے لیے راستہ کھلا کر دیں، ہم نے تجارت کے لیے جانا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خط لکھا جو کہ حضرت ابو بصیر کو خط ملا، اس طریقے سے حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر اور باقی جو اور بھی ساتھی ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، وہ پھر آگے مدینہ منورہ، اور راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا کیونکہ آپ بہت بیمار تھے۔ ناظرین، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر دونوں کی دفعہ جب پہلے حضرت ابو جندل آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ابو جندل، انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے بہت خیر کا معاملہ کرے گا۔ اے ابو جندل، ابھی جاؤ ان کے ساتھ، اللہ رب العزت بڑا کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ یہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کی وزڈم، وہ آگے کو دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب حضرت ابو بصیر کو واپس لینے کے لیے کفار دونوں آئے تو جب ابو بصیر کو واپس جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا تو آپ نے یہی کہا تھا، ابو بصیر ابھی آپ جاؤ، اللہ رب العزت دیکھنا بڑا بہترین راستہ نکال دیں گے، بہت بہترین۔ اور دیکھیے ناظرین، وہی ہوا کہ ایک جماعت بن گئی اور کافروں کو اتنی پریشانی ہوگی اور ان کو آنا پڑ گیا، جو ہے وہ وہاں سے راستہ بھی ان کا بند ہو گیا اور اس کے بعد ان کو خود جا کے ان سے معاہدہ ختم کروانا پڑ گیا۔ تو ناظرین، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ بعض دفعہ جب آپ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا کہ یا اللہ ابھی تو میرے لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن اے میرے مولا کریم اس میں سے میرے لیے کوئی بہتر راہ نکال دے، تو اللہ رب العزت یقیناً بہتر راہ نکال دیتے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ اللہ پہ چھوڑ کے معاملات کو دعا کیا کریں کہ اللہ بہتر کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔